ناظرین کرام، انسان کی زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ سچ ابھی جوتے پہن رہا ہوتا ہے اور جھوٹ پوری دنیا کا چکر کاٹ چکا ہوتا ہے۔ جو لوگ تمہاری ٹانگیں کھینچتے ہوں اور وہ اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ درس گاہ سے شعور حاصل کر کے نکلو، ڈگریاں تو نقل کر کے بھی مل جاتی ہیں۔ وہ انسان سچ میں عقل مند ہے جو غصے کے وقت اپنے منہ سے بری بات نہیں نکالتا۔ جب تک تیرے اندر غصہ اور غرور باقی ہے تو اپنے آپ کو نیک انسانوں کے اندر شمار نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی بات پر جھوٹ بولنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بولو اور ہار جاؤ۔ اور ناظرین، دوسروں کو گراتے گراتے لوگ آخرکار خود ایک دن گر جاتے ہیں، مگر پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، تب کتنا اچھا لگتا ہے جب کوئی شخص ہم سے کھیل رہا ہو اور ہمیں ان کی چالوں کا بھی پتہ لگ رہا ہو اور ہم انجان بنے رہیں۔ انسان کی زندگی بدل جائے گی اگر وہ یہ بات سمجھ جائے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا مطلب کمزوری یا بے وقوفی نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف اور عاجزی کی علامت ہے۔ کسی جگہ پر ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ تمہاری ساری سچائی کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے، اور جو تمہارے بارے میں نیک گمان کرے اس کے گمان کو سچا ثابت کر دو۔ تمہارے غصے کے پیچھے تمہارا پیار اور تمہاری ہنسی کے پیچھے تمہارا درد ہر کوئی نہیں جان سکتا۔ اور دوستو، جو آج کل ڈبل رول کرتے ہیں وہ ایک دن ایک رول کرنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ خوش رہنے کے لیے دو چیزیں بلا دو، وہ نیکی جو تم نے کسی کے ساتھ کی ہو اور وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا ہو۔ ہمت رکھنے والے لوگ کبھی نہیں ہارتے، یا جیت جاتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں۔ اور ناظرین، ہم اہل ایمان لوگ قرآن پاک ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں۔ جس دن ہم لوگوں نے قرآن شریف ہدایت کے لیے پڑھنا شروع کر دیا اس دن سے ہمارے عروج کا آغاز ہو جائے گا۔ اچھائی کو پھیلانا پڑتا ہے، برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ اگر انسان کی روح بیمار پڑ جائے تو قرآن شریف سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ اور اللہ پاک سے جب بھی مانگو تو اللہ کو ہی مانگو۔ جب اللہ پاک تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اور ناظرین، سب سے بڑی بات جو ہم نے 2020 میں سیکھی کہ انسان صرف منصوبہ بندی کرتا ہے لیکن فیصلے رب کریم کے ہی ہوتے ہیں۔ جس مرد کے پاس دو چیزیں ہوں، تمیز اور ضمیر، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو تم پر اعتبار کرے اس کو بے وقوف نہ بنانا، ہو سکتا ہے وہ سب جانتے ہوئے بھی ساتھ ہو۔ اور میں صدقے جاؤں اپنے مقدر نصیب پر، ہم کو وہ نبی ملا جو سب نبیوں کا نبی ہے۔ اگر تمہارا کوئی چھوٹا سا کاروبار اپنا ہے، تمہیں 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے، شام کو بچوں کے ساتھ گپ شپ کا وقت مل جاتا ہے، تو یقین جانو تم دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہو۔ ہر انسان باضمیر اور باصول ہے، صرف اپنے مفاد اور اپنی ذات تک۔ ہمیشہ لوگوں کو ایسے اعمال اور باتیں بتاؤ کہ ان کو جنت حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ اور موم بتی کو آخر میں پتہ لگتا ہے کہ اس کو اس داغے نے جلا دیا
جس کو وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی، اور جو سچ میں اپنی بہتری چاہتے ہیں وہی لوگ اپنے اوپر تنقید برداشت کرتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا بہترین قسم کی عبادت ہے۔ اور ناظرین، اچھی یادیں اصل میں وہ قیمتی لمحات ہوتی ہیں جن کو ہم پوری طرح جیتے ہیں۔ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، اس سے عداوتوں کے پیچھے خراب نہ کرو۔ انسان ہمیشہ ظرف سے بڑا ہوتا ہے، قد سے نہیں۔ قدرت کے نظام میں رزق میں اضافے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا بانٹو گے اتنا ہی ملے گا۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ سب سے زیادہ اس کو تکلیف دے گا۔ اور تمہارے گھر زیورات سے آباد نہیں ہوتے بلکہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ اپنی صبح کا آغاز ہمیشہ صدقے سے کرو، مصیبتیں صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ سچ ہمیشہ موجود ہوتا ہے اور جھوٹ صرف بنایا جاتا ہے۔ اچھا اخلاق اجنبی شخص کو اپنا بنا دیتا ہے اور برا اخلاق اپنے کو اجنبی بنا دیتا ہے۔ پیار محبت کا سبق ان بارشوں سے سیکھو جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہیں۔ اور ناظرین، علم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز کو نیچا رکھو اور اپنے لفظوں میں احترام پیدا کرو۔ دوستو، خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے وقت دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ اور انسان کی خوبصورتی ایک دن ڈھل جاتی ہے، مگر انسان کی سیرت قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ ناظرین، 20 گرام ادرک اور 1 چمچ جوائن لے کر ان دونوں کا 1 گلاس پانی میں قہوہ تیار کریں۔ اس کے بعد اس میں 1 چمچ شہد ڈال کر پی لیں۔ چربی ایسے نکلے گی جیسے مرنے والے کے جسم میں سے روح نکلتی ہے۔ انسان کی زندگی بدل جائے گی اگر وہ یہ بات سمجھ جائے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا مطلب کمزوری یا بے وقوفی نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف اور عاجزی کی علامت ہے۔ جو لوگ تمہاری ٹانگیں کھینچتے ہوں اور وہ اچانک ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ لو کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔